بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اہم مقدمے سے باعزت بری ہو گئے ہیں، اور جو مقدمات جھوٹے بنائے گئے تھے ان کو ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے 23 کارکنان کی جو 9 مئی واقعات میں لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بعد از گرفتاری ضمانت منظور کر لی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ عمران خان کی جانب سے جو پیغام دیا گیا ہے جیل سے موجودہ حالات پر، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ختیجہ شاہ نے اپنے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA میں منی لانڈرنگ کی انکوائری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ FIA نے ختیجہ شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کیں، جس میں فیشن ڈیزائنر نے عدالت عالیہ میں جسے چیلنج کیا ہے۔ سمیر کھوسہ ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائر کی گئی ہے، جس میں FIA کو اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ختیجہ شاہ مختلف مقدمات میں گرفتار ہیں، انہیں ضمانت ملنے کے بعد ایک نئے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا رہا۔ درخواست میں کہا گیا کہ FIA نے منی لانڈرنگ کی انکوائری بدنیتی کی بنیاد پر شروع کی۔ ادارے نے منی لانڈرنگ کی انکوائری قانون کے برعکس شروع کی۔ ختیجہ شاہ نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ منی لانڈرنگ کی غیر قانونی جو انکوائری ہے اس کو غیر قانونی قرار دے، اور جب تک جو معاملہ پینڈنگ ہے تب تک کسی بھی طرح کی جو کارروائی ہے اس سے روکا جائے ختیجہ شاہ کے خلاف FIA کو کہ وہ منی لانڈرنگ کے اس انکوائری کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کرے۔ یہ بیسیکلی 1 دسمبر کو ایک FIA کی جانب سے تفصیلات سامنے آئی تھیں کہ FIA نے ختیجہ شاہ کے خلاف مشکوک بینک ٹرانزیکشن کی شکایت موصول ہونے پر ان کے خلاف منی لانڈرنگ مقدمے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے، اور FIA کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ایجنسی نے بینک سے ان کے اکاؤنٹس اور بیرون ملک ٹرانزیکشنز کے حوالے سے تفصیلات طلب کی ہیں۔ ختیجہ شاہ سے جیل میں ان ٹرانزیکشنز کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے کا بھی کہا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ان کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس مقدمے میں گرفتاری کے بعد جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے 18 رہنماؤں کے جو شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے پولیس نے نادرا کو لکھا تھا، اور پھر آج سارا دن یہ خبر گردش کرتی رہی کہ ان 18 افراد ہیں ان کے شناختی کارڈ نادرا نے بلاک کر دیے ہیں، اور اب وہ انتخابات بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ اس پر نادرا نے موقف اپنا سامنے لایا ہے۔ ترجمان نادرا نے 18 PTI رہنماؤں کے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے نادرا نے تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی عدالت کی جانب سے اس حوالے سے ان کو کوئی احکامات ملے ہیں۔ اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے جس کے تحت شناختی کارڈ بلاک کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے بھی ہدایات موصول نہیں ہوئیں۔ کارروائی عدالتی احکامات کی روشنی میں ہی ہوگی۔ 9 مئی واقعات کے حوالے سے 18 اشتہاریوں کے اشتہاری قرار دیے جانے والے ملزمان کے قومی شناختی کارڈ بلاک کر دینے کے حوالے سے خط لکھا تھا، جس میں مراد سعید ہیں، اعظم سواتی ہیں، حماد اظہر ہے، اسلم اقبال ہے، اور میاں اسلم اقبال کرامت کھوکھر، علی امین گنڈاپور، واسق قیوم، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی، ندیم عباس اور غلام محی الدین۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ نادرا کی جانب سے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کارروائی پولیس کی درخواست پر عمل میں لائی جا چکی ہے۔ اب ترجمان نادرا نے اس کی تردید کی ہے کہ فی الحال کسی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی، اور اگر کارروائی ہوگی تو وہ قانون کے مطابق ہوگی، اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوگی، بغیر قانونی طریقہ کار رائج کیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کسی کا بھی شناختی کارڈ بلاک نہیں کیا گیا تھا، اور نواز شریف کی حد تک جب پاسپورٹ اس کا رینیو نہیں کیا جا رہا تھا، پاسپورٹ بلاک نہیں ہوا تھا، رینیو نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اشتہاریوں کے خلاف اس طرح کی کارروائی کی گئی ہو، چونکہ ہر صورت وہاں پر جو فوجی حراست میں ہیں وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے یہ 18 جو رہنما ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو جائیں گے، یہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ باقی روپوش ہیں وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو یہ سارا ایک سلسلہ ہے، اور ہر صورت انتخابات تک ان معاملات کو بیک پہ رکھنا ہے، اور انتخابات تک ان معاملات کو درست نہیں ہونے دینا۔ دوسری جانب ثانیہ جو 9 مئی ہے اس میں 9 مئی کے مقدمات میں کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس حملہ کیس میں جو ملوث ٹک ٹاکر منیب سمیت 23 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی ہے عدالت نے۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ مقدمے میں ملزمان کی 2-2 لاکھ کے متعلقوں کی وہ ضمانتیں منظور کی ہیں۔ ٹک ٹاکر ملک منیب اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ تمام کے تمام رہا ہو گئے ہیں اور ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ عدالت نے ملزم محمد عمران اور آصف عاشق کی ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ ملزمان کے بعد تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت نے دیگر ملزمان کی ضمانتوں پر 21 دسمبر کو دلائل طلب کر لیے اور جن کی خارج کی ہیں 2 کی خارج کر دی ہیں، 25 ٹوٹل تھیں جس پر آج فیصلہ آیا ہے، جس میں سے 2 کی خارج کر دی ہیں، 23 کی منظور کر لی ہیں اور باقی جو ضمانت کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں اور جو پینڈنگ ہے ان پر عدالت کی جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی وہ 21 دسمبر کو سنی جائیں گی۔ تو ارشد جاوید کی جو عدالت ہے کافی عرصے سے، وہی پہلے اعجاز بٹر صاحب تھے، انہوں نے تو کسی ایک کی ضمانت بھی نہیں دی تھی، لیکن ارشد جاوید کی عدالت سے کافی ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو مل چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں جو لوگ جو کارکنان ہیں جو کو بہت زیادہ فیمس نہیں تھے، وہ جب ان کی ضمانت ہوتی ہے تو وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پر 2-4 لوگ اسی طریقے سے رہا ہو جاتے ہیں، لیکن جو بڑے نام ہیں ان کو پھر ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ عمران خان کی جانب سے جیل سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ووٹ ہمارا بنیادی دستوری قانونی اور جمہوری حق ہے، کارکنان اور عوام 8 فروری کے انتخابات کی تیاری کریں۔ کور کمیٹی کے توسط سے عمران خان نے کارکنان اور عوام کے نام پیغام میں کہا کہ عوام کسی کو اپنے ووٹ کے بنیادی حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہ دیں اور اپنے ووٹ کو محفوظ طریقے سے فیصلے میں ڈھالنے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ہمارا بنیادی دستوری قانونی اور جمہوری حق ہے، کارکنان اور عوام 8 فروری کے انتخاب کی تیاری کریں۔ الیکشن میں التوا کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ انتخابات میں التوا یا ان کی شفافیت پر کسی قسم کا حملہ ملک کے مفاد میں نہیں، کسی قسم کارکنان اور عوام مل کر ایسے حملوں کی راہ روکنے کی منصوبہ بندی کریں۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کو تباہی اور لاقانونیت کے اندھیروں میں دھکیلنے والے باہم مل کر بھی انتخابات میں تحریک انصاف اور اس کی پشت پر کھڑے عوام کو شکست نہیں دے سکتے۔ بڑا واضح طور پر عمران خان کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہر صورت ہمیں انتخابات کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور ہر صورت ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے اور ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہی اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے۔ 4 مہینے تک جو رہا ہو ایک عہدے پر اور اس کے بعد ایسا کوئی معاملہ سامنے آیا اور اس کے بعد اس طرح سے کوئی عہدہ لے تو یہ ہمارے ملک کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ 4 مہینے تک نگران رہنے والا، اس کا مطلب ہے جس نے انتخابات میں حصہ لینا تھا اور وہ وزیر داخلہ کے عہدے پر تھا تو اس نے کہاں کہاں اپنے لوگوں کو نوازا ہوگا، کس کس طریقے سے فیلڈنگ سیٹ کی ہوگی اور وہ انتخابات لڑنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ یہ انتہائی بدقسمتی ہے اور چونکہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے، صاف شفاف انتخابات کی وہ بات سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں، تو صاف شفاف انتخابات نہیں ہوں گے تو کسی صورت ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ملک کے حالات بہتر کرنے ہیں تو ضروری ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروائیں۔ دوسری جانب پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر جو IG اسلام آباد کے خلاف SSP آپریشن جو اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد کے خلاف تھی، جسٹس سلطان تنویر احمد نے سماعت کی۔ لاہور کے جو DIG انویسٹیگیشن DIG آپریشن وغیرہ تھے ان کی حد تک پہلے نمٹا دی تھی اور ان کو ان کی معافی تھی وہ قبول کر لی تھی، لیکن ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بار بار جاری کیے 2 ججز دوسرے بینچوں میں چلے گئے۔ وہ جو IG اسلام آباد اور چیف کمشنر ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں آنا گوارا نہیں کیا، لاہور ہائی کورٹ میں آنا گوارا نہیں کیا۔ اتنے برے حالات ہماری جوڈیشری پر آئیں گے کہ یا تو سول جج کسی بڑے افسر کو بلا لیتا تھا تو وہ ہر صورت عدالت میں پیش ہونا ہوتا تھا، اور آپ نے دیکھا لاہور میں 5-6 دن پہلے ایک سینئر افسر نہیں آ رہے تھے تو سول جج نے بیلف بھیج کے اس کے اپنے دفتر سے ہتھکڑی لگا کے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کروایا۔ تو یہاں تو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کی احکامات پر اگر عمل درآمد، پہلے جسٹس مرزا وقاص رؤوف بلاتے رہے، انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی، اور پھر جسٹس سلطان تنویر نے بار بار، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے شک ہے کہ ان کو دائرہ اختیار کے حوالے سے مس گائیڈ کیا گیا، اور پھر ان کو بلایا اور وہ نہ آئے۔
اب ان کے نہ آنے پر جسٹس سلطان تنویر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے جی کہ افسوس کی بات ہے کہ وہ نہیں آئے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ اب کیا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کرتی ہے یہ بہت اہم ہوگا کہ کیا اتنی بے توقیری کے بعد بھی لاہور ہائی کورٹ اس معاملے پر خاموش رہتی ہے یا تگڑے طریقے سے فیصلہ کرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال فیصلہ پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواستوں پر آئی جی اسلام آباد، چیف کمشنر اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 25 مئی 2022 کے جو لانگ مارچ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور جلاؤ گھراؤ کیسز میں عمران خان کا جو مقدمہ تھا اس میں عمران خان کو باعزت بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت تھی جج نوید خان، انہوں نے دیگر ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی، لیکن عمران خان اور اسد عمر کی حد تک تھانہ کورال میں جو درج مقدمہ تھا اس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان اور دیگر کے خلاف لانگ مارچ توڑ پھوڑ پر دو مقدمات میں بریت کی درخواست 9 ستمبر کو جمع کروائی تھی۔ اس میں جو لانگ مارچ جلاؤ گھراؤ کیسز میں عمران خان کو دونوں مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ ابتدا ہے۔ اگر جلاؤ گھراؤ کے مقدمات جب 25 مئی کا جو آپ جانتے ہیں معاملات بنے تھے، اور جس طریقے سے پھر توہین عدالت کا معاملہ گیا تھا اور ساری چیزیں جو لانگ مارچ تھا جو پشاور سے آیا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو تھیں اب ہر صورت جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف کارروائی کا ایک تہیہ کیا گیا تھا، لیکن جج نوید خان نے تگڑا فیصلہ دیتے ہوئے جو عمران خان اور اسد عمر کو باعزت بری کر دیا ہے، اور یہ بریت کا اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور باقی مقدمات میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔